صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 9 سورۃ الانفال آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ صدق اللہ العظیم۔ واتقوا اور بچتے رہو فتنتاً اس فساد سے لا تصیبن جو نہیں پہنچتا الذین ظلموا ان لوگوں کو جو گناہ گار ہیں منکم تم میں سے خاصتاً خاص طور پر، جو صرف گناہ گاروں کو ہی خاص طور پر نہیں پہنچتا بلکہ نیکوکار بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا اور جان رکھو ان اللہ شدید العقاب اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس آزمائش، اس فتنے سے، اس عذاب سے، اس فساد سے بچو جو صرف گناہ گاروں اور ظالموں پر نہیں آتا بلکہ نیکوکار بھی اس میں شریک کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے مراد وہ مقام ہے جہاں پر نیکوکار صالحین لوگ گناہ گاروں کو گناہ کرتے ہوئے، جرم والوں کو جرم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کو اپنی استطاعت کے مطابق نہ روکیں تو یہ لوگ بھی اس جرم میں برابر کے شریک سمجھے جائیں گے۔ شریعت اسلامیہ نے ہمیں روکنے کے 3 طریقے بتائے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ، اس جرم کو اپنے ہاتھ سے روک دو۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے روکو۔ اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں تو پھر اپنے دل میں اس کو برا سمجھو۔ اب دل میں برا سمجھنے میں آگے بہت سی شکیں نکلیں گی۔ اس میں ایک شک یہ ہے کہ جس مجلس میں وہ گناہ ہو رہا ہے، کسی کی غیبت ہو رہی ہے، کسی کے بارے میں بدزبانی اور بد کلامی ہو رہی ہے، گالی گلوچ یا کوئی بھی اور ایسا کوئی گناہ یا کوئی جرم ہو رہا ہے، آپ کے لیے یہ تینوں آپشن ہیں۔ اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکیں۔ زبان سے نہیں روک سکتے، دل سے برا سمجھیں، اور دل سے برا سمجھنے کی سب سے بڑی نشانی یہاں پر یہ ہوگی کہ آپ فوری طور پر اس مجلس کو چھوڑ دیں، اس مجلس کو ترک کر دیں، ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا فوراً چھوڑ دیں جب تک وہ اپنی کلام کو پھیر نہیں لیتے۔ اگر وہ عادی مجرم ہیں پھر ان کے ساتھ مطلقاً اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں۔ یہ نشانی ہوگی کہ آپ نے اس فتنے کا ساتھ نہیں دیا، آپ نے اس جرم کا ساتھ نہیں دیا، آپ نے اس گناہ کو سپورٹ نہیں کی۔ اور اگر آپ ان تینوں آپشن میں سے کسی کو بھی اختیار نہیں کرتے تو آپ اس جرم میں برابر کے مجرم سمجھے جائیں گے۔ یہودیوں کے زمانے میں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آنے والا واقعہ، جس میں ان لوگوں کو مچھلی کا شکار کرنے سے ہفتے کے دن منع کر دیا گیا تھا، اس میں ایک لوگ تو وہ تھے جو مچھلی کا شکار کرنے والے، ایک جماعت وہ تھی جو ان کو منع کرنے والی، اور ایک جماعت وہ تھی جو ان کو منع نہیں کر رہی تھی بلکہ ان کے ساتھ اپنے تعلقات بھی قائم رکھ رہے تھے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی کر رہے تھے، لیکن وہ اس مچھلی کے شکار میں شامل نہیں تھے۔ جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اللہ کی ذات نے جہاں عذاب میں ان لوگوں کو پکڑا جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کر کے مچھلی کا شکار ہفتے کے دن کیا تھا، وہیں پر اللہ کی ذات نے ان لوگوں کو بھی پکڑا جن لوگوں نے ان لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ان کو امر بالمعروف نہیں کیا اور ان کو نیکی کی طرف نہیں بلایا اور ان کے ساتھ اختلاط بھی نہیں چھوڑا۔
اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی اس عذاب کے اندر برابر کا شریک سمجھا اور ان کو پکڑ لیا۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کو ایک مثال کے ذریعے ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی قانونی حدود کو توڑنے والے گناہگار ہیں اور جو لوگ ان کو دیکھ کر سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کو اپنی استطاعت کے مطابق روکتے نہیں ہیں، ان دونوں کی مثال ایسے ہے جس طرح دو قسم کے طبقے ایک بحری جہاز پر سوار ہوں، دو منزلیں ہوں بحری جہاز کی، کچھ لوگ اوپر والے درجے میں، کچھ لوگ نیچے والے درجے میں۔ نیچے والے درجے والے لوگ اوپر آ کر اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، پانی کی ضرورت پڑی، کھانے کی ضرورت پڑی، انہوں نے پانی وہاں سے اوپر آ کر لیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمیں تو بار بار اوپر جانا، یہ تھکاوٹ محسوس ہو رہا ہے اور پانی ہمارے پاس ہے، نیچے پانی ہمارے ساتھ چل رہا ہے، انہوں نے سوراخ کر دیا اس جہاز کے اندر اور وہاں سے پانی لینا شروع کر دیا۔ اب اگر اوپر والے طبقے والے ان کو دیکھ کر خاموشی اختیار کریں گے، سستی کا مظاہرہ کریں گے، تو اس سے یہ دونوں طبقے ڈوب جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ بحری جہاز ڈوبے گا، پانی آئے گا اور سب کو غرق کر دے گا۔ اور اگر اوپر والے طبقے والے ان کو ابھی یہاں پر روک دیں گے تو یہ دونوں طبقے بچ جائیں گے۔ یہ مثال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ دیکھو جو لوگ مجرم ہیں، جو گناہگار ہیں، جو خاموش ہو کر سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کو روکتے نہیں ہیں، یہ لوگ بھی ان کے ساتھ ہی ڈوب جائیں گے، یہ لوگ بھی ان کے ساتھ ہی عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو روحانی طور پر بھی صاف رکھیں اور جسمانی طور پر بھی صاف رکھنے کی مکمل کوشش کریں۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کا حکم دیا ہے کہ کسی جرم اور گناہ کو اپنے ماحول میں قائم نہ رہنے دے، کیونکہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا، یعنی جرم اور گناہ دیکھتے ہوئے باوجود قدرت کے اس کو منع نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب عام کر دیں گے۔ جس نے نہ گناہ کیا نہ شامل ہوا وہ بھی نہیں بچے گا، گناہ گار بے گناہ سب کے سب عذاب میں پکڑے جائیں گے۔ ایک مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی خاص جماعت کے گناہ کا، خاص جماعت اس میں گناہ کا عذاب عام لوگوں پر نہیں ڈالتے جب تک ایسی صورت پیدا نہ ہو جائے کہ اپنے ماحول سے گناہ ہوتا ہوا دیکھیں اور ان کو یہ قدرت بھی ہو ان کو روک سکیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کو نہیں روکا، پھر اللہ کا عذاب ان سب کو گھیر لیتا۔ یہ نہیں کہ اللہ نے اعلان فرما دیا تو سبھی لوگ اس کے اندر جرم کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ بس یہ شرط ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ اگر شرط پائی گئی کہ آپ نے جہاں تک ممکن تھا امر بالمعروف کیا ہے، نہی عن المنکر کیا ہے، نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا ہے، تو پھر آپ بری ذمہ ہیں، اور اگر آپ نے بالکل نہیں کیا اور سستی کا مظاہرہ کیا تو پھر آپ اس جرم میں برابر کے شریک سمجھے جائیں۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے ایمان والوں کو ان کا ایک انعام گنوایا۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو اس وقت کو انتم قلیل جب تم تھوڑے تھے۔ ایک وہ وقت یاد کرو جب مکہ مکرمہ کی بستی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مسلمان ہو رہے تھے لوگ، اور جو کلمہ پڑھتا اس کو تکلیفیں پہنچائی جاتی، اس قدر تکلیف پہنچائی جاتی کہ لوگ ڈرتے تھے، کمزور بھی تھے۔ انتم قلیل تم تھوڑے بھی تھے، مستضعفون فی الارض تم کمزور بھی تھے زمین میں، تخافون تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم یہ کہ تمہیں اچک لیں گے، الناس لوگ۔ یہ سارے کے سارے خوف ان لوگوں پر سوار تھے جو مکہ مکرمہ کی بستی میں رہنے والے تھے۔ اللہ نے فرمایا تم تھوڑے بھی تھے، تم کمزور بھی تھے، تمہیں یہ ڈر بھی تھا کسی وقت بھی ہمیں اچک لیا جائے گا، کسی وقت بھی ہماری جان کا خاتمہ کر دیا جائے گا، ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ سارے خوف ہونے کے بعد پھر اللہ کی رحمتیں آئیں۔ کیا ہوا؟ فآواکم پھر تمہیں ٹھکانہ دیا۔ اللہ نے مکہ مکرمہ سے
इनको हिजरत करवा के मदीना तैयबा में बेहतरीन ठिकाना दिया। व अय्यदकुम, और तुम्हें ताकत भी अल्लाह ने दी। मदीना तैयबा में आकर अल्लाह ताला ने इनको ताकत भी अता फरमा दी। बिनस्रिही, अपनी मदद के ज़रिए। व रज़क़कुम, और तुम्हें रोज़ी भी दी। मिनत तय्यिबाति, सुथरी चीज़ों की, पाकीज़ा चीज़ों की रोज़ी। ये कौन सी रोज़ी मुराद है? यहाँ पर एक तो मैदान बदर में जो अल्लाह ताला ने कुफ़ार का माल गनीमत मुसलमानों को दिलवाया, उसकी तरफ इशारा है कि देखो, आज से 1.5 साल पहले पीछे जाते हैं तो तुम कमज़ोर थे, बहुत, इतने कमज़ोर, तादाद भी कम, और ऐसे तुम्हारे ऊपर हालत थी कि किसी वक्त भी तुम्हें उचक लिया जाएगा। लेकिन अब देखो, अल्लाह ताला ने मदीना तय्यबा में कैसी प्यारी रिहाइशें दी और तुम्हें अपनी मदद भी अता फरमाई, और उसके बाद तुम्हें पाकीज़ा रिज़्क़ भी अता फरमाया। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये मिसाल अल्लाह ताला ने मैदान बदर के शुरका के लिए दी, लेकिन मुझे और आपको भी समझा दिया। ज़रा अपनी पिछली ज़िंदगी को भी देखा करो कि तुम्हारे क्या हालात थे, अब अल्लाह ने क्या हालात बना दिए। तुम पहले किस हालत में थे, अब अल्लाह ने किस हालत में ले लिया, और पहले तुम्हारी हालत क्या थी, अब तुम्हारी हालत क्या है। अल्लाह ताला ने ये सारी मिसालें देकर मुझे और आपको, हम सब को समझा दिया कि देखो, किस हालत में तुम्हें दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारनी है और अल्लाह को किस अंदाज से खुश रखना है। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। तो हमेशा जो भी अल्लाह ताला की नेमतें होती हैं, हमें चाहिए कि हम उस पर अल्लाह ताला का जितना ज़्यादा हो सके शुक्र अदा करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तख़ूनुल्लाह, ना तुम ख़यानत करो अल्लाह के साथ, वर रसूला, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अल्लाह और उसके रसूल के साथ ख़यानत मत करो। इसका एक मतलब ये है कि अल्लाह की नाफरमानी अल्लाह की ज़ात के साथ ख़यानत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ ख़यानत है। अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी मत करना, वरना ये ख़यानत के ज़ुमरे में शुमार होगा, और अगर फर्मा बरदारी करोगे अमानत के ज़ुमरे में शुमार होगा। अमानतदार कहलाओगे, वरना ख़ाइन कहलाओगे, ख़यानत करने वाले कहलाओगे। नंबर 2, वतख़ूनू अमानातिकुम, और ना तुम ख़यानत करो अमानातिकुम, अपनी अमानतों में। आपस की जो अमानतें तुम्हारे पास एक दूसरे के पास रखवाई जाती हैं, उनके अंदर भी ख़यानत मत करो। व अंतुम तालमून, और तुम जानते हो, तुम्हें पता है कि ये अमानत की चीज़ है, फिर भी उसके अंदर ख़यानत करते हो। तुम्हें पता है कि इस अमानत का हुक्म क्या है। अमानत की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। एक ये कि किसी ने हमारे पास कोई चीज़ रखवा दी, हमें ये इख्तियार नहीं कि हम उस चीज़ को इस्तेमाल करें, और एक ये है कि किसी ने हमें चीज़ दी इस्तेमाल करने के लिए, किसी के घर से सीढ़ी मांग ली, किसी के घर से इस्त्री मांग ली, किसी के घर से पतीला मांग लिया, कोई भी चीज़ ले ली, ये अमानत है। उस अमानत को सिर्फ़ उसी मकसद के लिए इस्तेमाल करें जिस मकसद के लिए आरियतन ली है। उस मकसद के अलावा इस्तेमाल करेंगे या आगे किसी और को इस्तेमाल करने के लिए देंगे तो ख़ाइन कहलाएंगे, ख़यानत करने वाले कहलाएंगे। इस आयत मुबारका का शान नुज़ूल मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं, ग़ज़वा बनु क़ुरैज़ा के मौका पर, बनु क़ुरैज़ा यहूदियों का एक बहुत बड़ा कबीला था जो मदीना तैयबा के इर्द गिर्द आबाद था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से बनु क़ुरैज़ा का घेराव कर लिया। 21 दिन तक इसका पूरे लश्कर का घेराव रखा। ये लोग किले के अंदर बंद हो गए, बाहर नहीं निकल रहे, इनका दाना पानी रोटी पानी सब कुछ बंद कर दिया। अब ये मजबूर हो गए और इन्होंने सुलह की पेशकशें और माफ़ी और तौबा की दरख्वास्तें भेजना शुरू की। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला इरशाद फरमाया कि आप सब का मामला हज़रत साद बिन मुआद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में है। आपका जो फ़ैसला वहाँ से होगा उसी फ़ैसले के मुताबिक तुम्हारे साथ इख्तियार किया जाएगा, तुम्हारे साथ रवैया इख्तियार किया जाएगा, उसी के मुताबिक होगा। इन लोगों ने कहा कि हमें हज़रत साद बिन मुआद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फ़ैसला नहीं, हज़रत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फ़ैसला करवा लें। एक रवायत ये,
اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کرنا تھا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مخلص جانثار صحابی ہیں، میدان بدر کے شرکاء میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان راستے میں ان کو واپس کیا تھا، مدینہ طیبہ میں اپنا قائم مقام اور امیر مقرر کیا تھا ان کو۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیوی بچے یہاں بنو قریظہ میں ان کے قلعوں کے پاس رہتے تھے، یہاں ان کا آبائی گھر تھا ابو لبابہ کا۔ یہ اپنے خاندان میں ملنے کے لیے گئے تو جتنے بنو قریظہ کے لوگ تھے یہ سب کے سب ان کے پاس جمع ہو گئے اور ان کو اپنی رشتہ داری کا اور اپنے تعلقات کا، اپنی تجارت کا، سب چیزوں کا واسطہ دے کر پوچھنے لگے کہ بتائیے آپ کے آقا نے ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کر رکھا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارے سے اپنی شہادت والی انگلی اپنی گردن پر پھیر دی، یہ اشارہ دے دیا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر فیصلہ ہوگا تمہارا، اور ان کا فیصلہ یہی ہے قتل کر دیا جائے، گردنیں اڑا دی جائیں۔ زبان سے نہیں بولے، اپنی انگلی کو اپنی گردن پر پھیر دیا، اشارہ دے دیا تمہارے قتل کا فیصلہ۔ لیکن یہ بنو قریظہ کے لوگ چاہتے تھے ہمیں بنو نذیر کی طرح چھوڑ دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے، ہم ملک شام چلے جاتے ہیں۔ لیکن بنو نذیر کا زمانہ پہلے کا تھا، ان کے ساتھ معاملات اس وقت تھے جب انہوں نے اتنی شرارتیں اور اتنی دشمنی مول نہیں لی تھی جو کام بنو قریظہ نے کر کے دکھایا تھا۔ اس لیے ان کے بارے میں حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے قتل کا حکم نازل ہو گیا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ان کے جتنے جوان ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے اور ان کے بوڑھے اور عورتیں بچوں کو ان کو قیدی بنا لیا جائے۔ بہت سخت فیصلہ ہوا، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا اور ان کی دشمنی کی وجہ سے اور ان کی منافقت کی وجہ سے اتنا سخت فیصلہ ان کے بارے میں آیا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارے کے ساتھ ان کو بتا دیا۔ کس لیے بتایا؟ کہ اپنی اولاد وہاں پر رہتے تھے، اپنے بیوی بچے وہاں رہتے تھے، ان کی محبت میں آ کر ان کے واسطے انہوں نے دیے، انہوں نے بتا دیا۔ لیکن جیسے ہی بتایا، اشارہ دیا، اسی وقت متنبہ ہو گئے کہ مجھ سے تو بہت بڑی غلطی واقع ہو گئی، میں نے یہ کیا کر لیا، میں نے تو ایک راز تھا جو آؤٹ کر دیا، میں نے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت والا معاملہ کر لیا۔ فوراً واپس چلے آئے اور آ کر ایک چپکے ہوئے راستے سے، پوشیدہ راستے کے ذریعے مسجد نبوی میں پہنچے۔ مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے لگے، گڑ گڑانے لگے اور یہ کہہ دیا کہ جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی اللہ مجھے معاف نہیں فرمائیں گے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر میری رسیاں نہیں کھولیں گے، میں اپنے آپ کو یہاں سے آزاد نہیں کرواؤں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر وہ پہلے میرے پاس آ جاتے اور میں اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں استغفار اور توبہ کرتا تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو معاف کر دیتے، لیکن انہوں نے اپنا معاملہ ڈائریکٹ اللہ کی ذات کے سامنے پیش کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا انتظار کریں۔ روایات میں یہ بات آتی ہے کہ نماز کے موقع پر ان کے گھر سے ان کی اہلیہ محترمہ کبھی آتیں، اس وقت ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، ان کی اہلیہ محترمہ کبھی آتیں اور وہ آ کر ان کی رسیاں کھولتی، وہ نماز میں شریک ہو جاتے، اپنی ضرورت تقاضے کے لیے جاتے اور پھر ان کو باندھ دیا جاتا۔ کبھی ان کی بیٹی آتی اور ان کی رسی کھول کے نماز پڑھانے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے جانے دیتے، پھر دوبارہ باندھ دیا جاتا۔ اسی حالت میں 7 دن گزر گئے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما ہیں، تہجد کا وقت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ کے فارغ ہوئے، مسکرا رہے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ دیکھی۔ اماں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگی حضور بڑے مسکرا رہے ہیں، اللہ آپ کو ہمیشہ ایسے مسکراتا رکھے۔
کیا خوشی ملی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ابو لبابہ کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ پورے مدینے میں یہ بات پھیلی ہوئی تھی کہ ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھا ہے، سبھی ان کے لیے درخواست کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لیا جائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں اعلان کر دوں مدینے کے اندر کہ لوگوں ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی۔ فرمایا ٹھیک ہے اعلان کر دو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی پردے کا حکم نہیں آیا، آپ نے اعلان فرما دیا، لوگ دوڑے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسیاں کھولنے کے لیے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں میری رسیاں مت کھولنا جب تک میرے آقا خود آ کر میری رسی نہیں کھولیں گے، میں اپنے آپ کو آزاد نہیں کرواؤں گا۔ نماز فجر کا وقت آ گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور خود تشریف لائے اور آ کر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسیاں کھول دیں اور توبہ کی قبولیت کا اعلان فرما دیا۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ، نہ تم خیانت کرو اللہ سے، والرسول، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، وتخونوا اماناتکم، اور نہ تم خیانت کرو آپس کی امانتوں میں، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان رکھو کہ بے شک تمہارا مال بھی اور تمہاری اولاد بھی فتنۃ، یہ آزمائش ہے۔ جس طرح اس واقعے میں دیکھ لو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اولاد آزمائش بن گئی، میاں بیوی کی محبت آزمائش بن گئی، خاندان قبیلے کی محبت آزمائش بن گئی۔ اللہ نے فرمایا تمہارا مال بھی تمہارے لیے آزمائش، تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش۔ کس طریقے سے آزمائش؟ نمبر 1، اللہ مال دے کر دیکھنا چاہتے ہیں بندہ غلط جگہ پہ خرچ کرتا ہے یا صحیح جگہ پہ خرچ کرتا ہے، کہاں مال خرچ کیا، اس لیے مال آزمائش ہے۔ نمبر 2، اولاد بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اولاد کی تربیت کیسے کرتا ہے، کیا میری فرما برداری سکھا رہا ہے یا شیطان کی فرما برداری سکھا رہا ہے، اولاد بھی آزمائش۔ نمبر 2، مال اور اولاد آزمائش ہیں، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں ہم نے مال دے دیا، کیا مال کی محبت لے کر ہمیں بھول جاتا ہے یا یاد رکھتا ہے، ہم نے اولاد عطا فرما دی، اولاد کی محبت لے کر ہمیں بھول جاتا ہے یا ہمیں یاد رکھتا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں ہم نے کاروبار دے دیا، تجارت دے دی، اس تجارت کاروبار کو لے کر ہمیں یاد رکھتا ہے، نماز کے لیے آتا ہے یا کاروبار کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ مال اور اولاد اللہ کی آزمائش ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں اولاد تو ہم نے دی، اس کو بولنے کے بعد کبھی ہمارا نام بھی سکھایا ہے یا نہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں اولاد ہم نے دے دی، کبھی کلمہ طیبہ پڑھایا ہے یا نہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں اولاد ہم نے دی، ساری نعمتیں ہم نے دی، ہمارا کلام قرآن مجید بچوں کو پڑھایا ہے یا نہیں۔ کتنی محبت کر رہے ہیں ہم سے، اپنی اولاد کو ہماری محبت سکھائی ہے کہ نہیں، قرآن مجید کی محبت بتائی ہے کہ نہیں، قرآن مجید کی نسبت سکھائی ہے کہ نہیں۔ یہ ساری آزمائشیں ہیں انسان کے لیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جو بندہ مال کے بارے میں، اولاد کے بارے میں اس آزمائش سے بچ گیا اور 100 نمبروں کے اندر کامیاب ہو گیا تو اللہ کا اعلان سن لے، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ کے پاس اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ جس نے اپنی اولاد کو بھی پاس کروا لیا، مال کے ذریعے سے بھی پاس ہو گیا، اس بندے کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان امتحانوں کے اندر کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔